کچھ باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں. مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ نے کتنا یاد رکھا ہے اور کتنا بھلا دیا. لیکن سننے کا شرف تو آپ اس سے پہلے حاصل کر چکے ہیں. میں نے برکت کے لیے ذرا کچھ آیتیں زیادہ پڑھ لی ہیں. اور یہ تو مشک ہے جتنا گھسو خوشبو زیادہ ہو. لیکن عنوان وہی صدق ہے. عنوان وہی سچائی ہے. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا تھا کہ صرف سچائی کو آپ واہ واہ کر کے قبول نہ کریں. سچائی پہ نعرے لگائیں، قلم سے سچائی کو لکھیں، زبان سے سچائی کا تذکرہ کریں. اور سچوں کی تعریف کریں. یہ تو سب ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا. سچائی کو اپنی زندگی میں آپ داخل کریں تب بات بنے گی. مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس سے بڑا کوئی نسخہ کسی نے پیش کیا ہو اور اس سے بڑے کسی وظیفے میں کسی نے عمل کیا ہو. اور اس سے بڑا کسی نے مجاہدہ کیا ہوگا. اس سے بڑی کسی نے ریاضت کی ہوگی. اس سے بڑا ہنر بھی کسی کے پاس ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ قدم نبوت سے جو چیز سب سے زیادہ قریب ہے وہ سچائی ہے. اسی لیے آپ پڑھتے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قدم نبوت سے سب سے زیادہ قریب سچائی ہے، صدق ہے، صدیقین ہے. اس کے بعد شہداء ہیں، شہید ہیں. اور اس کے بعد صالحین اور اولیاء. بہت کھلی ہوئی بات ہے کہ تمام امت میں سب سے بڑا مرتبہ سیدنا ابو بکر
صدیق کا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت صرف تقریروں میں نہیں کہتے، صرف کتابوں میں نہیں لکھتے، بلکہ یہ وہ بات ہے کہ جمعہ کے دن ہر خطیب برسر منبر ببانگے دول کہتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر الصدیق۔ اگر سب سے اچھا بشر انبیاء اور رسل کے بعد کوئی ہے تو وہ مومنوں کے امیر سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ یہ مقام و مرتبہ جو قدم نبوت سے بالکل قریب ہو گئے، یہ صرف سچائی کی برکت ہے۔ بچپن سے ہی بہت سچے تھے، تمام معاملہ ان کا سچائی پہ تھا، اور کیوں نہ ہو ان کا نام آسمانوں میں صدیق پہلے ہی لکھا گیا تھا۔ ان کی ولادت کے موقع پر ان کی ماں نے ایک بات سنی تھی کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اے اللہ کی بندی تو خوش ہو جا اس آزاد بچے کی ولادت سے، ابھی یہ پیدا ہی ہوئے تھے، خوشخبری سنائی جا رہی، اب بچہ ہو تو پھر ایسا ہو، ابھی پیدا ہوئے ہیں خوشخبری سنائی جا رہی، اے اللہ کی بندی تو خوش ہو جا۔ اس آزاد بچے کی ولادت سے، عتیق کہتے ہیں آزاد، اس کا نام آسمانوں میں سچا لکھا گیا ہے، بہت سچا، صدیق لکھا گیا ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا، میں نے شروع کیا تھا کہ صدیق کس کو کہتے ہیں، دو چار بات آپ سچ بولو تو آپ صدیق نہیں ہوں گے، آپ کو اپنی ہر ادا میں صدق کو داخل کرنا پڑے، آپ کی ہر نقل و حرکت میں سچائی داخل ہوگی، آپ کی صبح و شام میں سچائی داخل ہوگی، اور سچائی کے علاوہ کوئی آپ کا کاروبار ہی نہیں ہوگا، تب صدیق ہوں گے۔ ابھی جاتا ہوں لیکن میں شروع ہی کرتا ہوں، وہ ختم ہو جاتا، فاتحہ پڑھتا ہوں، کیا کروں۔ فرمایا اس آزاد بیٹے کی ولادت سے اے خدا کی بندی تو خوش ہو جائے، اس کا نام آسمانوں میں صدیق لکھا گیا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب ہوگا اور جانثار ہوگا۔ یہ آواز پیدا ہوتی ہی سنی۔ بات یہ ہے ان کے والد
ابو قحافہ صدیق اکبر کے والد جناب ابو قحافہ، ان کو ایک دن بتکدے میں لے گئے، جو بہت چھوٹے سے تھے، وہاں تعارف کرا رہے تھے کہ یہ ہمارے فلاں، یہ ہمارے فلاں ہیں۔ تو آپ بچے تھے، تو اس میں سے ایک کو جس کو بڑا بتایا تھا ان کے والد نے، اس سے آپ نے کہا بھائی میں تو بہت بھوکا ہوں، کچھ کھلاؤ آپ۔ کچھ کھانا دو آپ لوگ بڑے کہلاتے ہیں، تو کچھ تو بڑائی کا کام ہونا چاہیے، مفت کا بڑا بن کے کیا کرو گے؟ میں بھوکا ہوں، مجھے کھلاؤ، اور نہیں تو میں پیاسا ہوں، مجھے کچھ پلاؤ۔ چھوٹے سے ہیں، بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ والے جب چھوٹے رہتے ہیں نا تو بھی ان کی باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ جو آپ حالت شباب میں نہیں کہہ سکتے وہ بچپن میں کہتے ہیں۔ آپ نہیں کھلاتے ہو تو کچھ پلاؤ، ہم کو کچھ پلاؤ۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر مجھ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نہ کھلا سکتے ہو، نہ پلا سکتے ہو، کچھ تو نہیں کر سکتے تو اپنے کو بچا ہی لو۔ ایک کنکڑی لے کے آئے تھے، اس کو مار دیا، وہ گر گیا۔ ایک تھپڑ ان کے والد نے رسید کیا کہ میں تو لایا تو تجھے پہچان کرانے کے لیے اس بت کدے میں، تو نے ایک کنکڑ پھینک دیا ادھر۔ تو آپ کچھ والد کو کچھ نہیں بولے، ایک لفظ بھی نہیں۔ اور باپ کا ادب ایسے ہی سچے کرتے، باپ کو کچھ نہیں کہا۔ یہاں تو اب لوگ باپ کے بھی باپ بنے ہوئے ہیں، ولا حول ولا قوت۔ مجال ہے باپ کچھ کہہ دے، اور دیندار بھی کہلاتے ہیں، خدا جانے کون ان کو دیندار کہتا ہے، اور کب سے وہ دیندار ہوئے مجھے نہیں معلوم۔ میرے نزدیک کیا دین کے نزدیک وہ دیندار بالکل بھی نہیں، وہ کرتے رہے نماز روزہ، کچھ نہیں۔ جو اپنے ماں باپ کو نہ پہچان سکا تو خدا کو کیا پہچانے گا جس سے وجود ہے۔ ابھی ان کا ادب وہ نہ بجا لایا ہے، ادب الہی وہ کیا جانے، ادب رسول وہ کیا جانے، اس کو کیا معلوم۔ بہت بڑی ڈگر ہے، بڑی سخت ڈگر ہے، بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی، بہت آسان یہ راستہ نہیں ہے، بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی۔ ماں باپ کے ادب میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو 6-7 کلومیٹر اپنی پشت پر بٹھا کر کے سفر کرایا، اور وہ سنگلاخ زمین تھی، تپتی ہوئی زمین تھی، آگ اگلتی ہوئی زمین تھی۔ تو کہا ماں تم کو تکلیف ہوگی، اور میری پشت پر بیٹھ جاؤ۔ بٹھا لیا ماں کو، سفر کرا۔ بہت خوش تھا اپنی اس خدمت پر کہ میں نے جو تکلیف جھیلی لیکن ماں کو تو آرام سے سفر کرا دیا۔ ہماری خوشی کے بارگاہ رسالت میں آیا اور عرض کرنے لگا حضور میں نے ایک سنگلاخ زمین میں، آگ اگلتی ہوئی زمین میں اپنی ماں کو پشت پر بٹھا کے میلوں سفر کرایا، تو کیا میں ماں کے حق سے سبکدوش ہوا؟ سرکار مسکرائے،
فرمایا تیری پیدائش میں جو اسے جھٹکے لگے تھے اور موت و حیات کی کشمکش میں تھی، شاید کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ہوگا۔ جی صاحب جانے کتنے جھٹکے لگتے ہیں جسے درد سے کہتے ہیں، یہاں آ کے آپ بھول جاتے ہو 9 مہینہ پیٹ میں تھے وہ کب یاد ہے؟ کیسے تم کو جنا تم کو کب یاد ہے؟ کیسے تم کو پالا اور دودھ پلایا تم کو کب یاد ہے؟ کسی کا منہ دیکھ کر کے مارے مارے ادھر ادھر پھرتے ہو، کسی کا منہ دیکھ لیا ہے آپ نے جس کا دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ تمہاری قدر کیا ہے 2 پیسے کی؟ تم نے اپنی بساتی کو نہیں سوچا ہے؟ سرکار نے فرما دیا کہ شاید فرمایا، اب کہہ دیا تو اس کا ایک جھٹکے کا بھی بدلہ نہیں ہوا۔ یہ ماں باپ کی خدمت کا حق نہیں ادا ہو رہا ہے، کب اولیاء کا ادب ہوگا؟ کب شہداء کا ادب ہوگا؟ کب صدیقین کا ادب ہوگا؟ کب انبیاء اور رسول کا ادب ہوگا؟ کب سید الرسل اور سید الانبیاء کا ادب؟ جب تو روتے ہیں اللہ والے کہ ہم کیا ادب کریں گے، ہم کیسے تیرا ادب بجا لائیں، تو ہی ہماری مدد کرے تو ہم کچھ کریں۔ ہم کچھ نہیں ہیں، تو سب کچھ ہے، کیا کریں؟ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ سچائی کو اپنی زندگی میں داخل کرو، جیسے کہ صدیق اکبر کو قدرت نے بچپن ہی سے اس بڑے وصف سے نوازا تھا، ایسا نوازا تھا کہ بچپن میں یہ سمجھ بوجھ جو بڑھاپے میں نہیں ہوتی ہے، تو باپ ان کے پکڑ کے لے آئے ان کو ماں کے پاس، کہا لے اپنے بیٹے کو، یہ عجیب تیرا بیٹا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ تو وہاں گیا تھا پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا، کبھی کہتا تو میں بھوکا ہوں کچھ کھلاؤ، اور پیاسا ہوں تو کچھ پلاؤ، اور نہیں تو اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ کہہ کر کے ایک کو تو گرا ہی دیا۔ تب ان کی ماں نے کہا اس بچے کو آپ چھوڑ دیں، ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بچہ اور بچوں جیسا نہیں ہے نا۔ کہا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا تو بس پھر اس کو چھوڑ دو، جب یہ پیدا ہوا تھا تو یہ آواز میں نے سنی تھی، یہ آزاد بندہ ہے۔ اب کچھ لوگوں کی غلامی کی عادت ہو گئی ہے، ان کا پیٹ ہی بغیر غلامی کے نہیں بھرتا، اور اس میں بر اعظم شریک ہیں۔ کوئی گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی قصبہ کی کوئی شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں بر اعظم شریک۔ ہم بر اعظم ایشیا اور افریقہ کو دیکھتے، کیا غلامی ان کی ہو گئی ہے کیا؟ کیا ایک رسول کی غلامی بس نہیں ہے؟ کیا ایک خدا کی بندگی بس نہیں ہے؟ کیا ایک خدا کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا ایک خدا اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ غلامی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک کارپوریٹر کے ہاں اتنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں
کہ بس دیکھتے بنتی ہے، اور وہ نیا کرتا روز پہن کے آبادی میں گھومتے ہیں، کام کچھ نہیں کرتے ہیں، بالکل صفر ہے۔ دیکھتا ہوں ایک نیا کرتا پہن لیا اور پوری آبادی میں چکر لگا رہے ہیں، کام ہم کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، اسی وقت نکل پڑے کام کے لیے، نہیں کام کے وقت کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کو پہچانے کیسے کہ کون یہاں کا کارپوریٹر ہے، کون ایم ایل اے ہے، کون کہا یہ ہولڈنگ لگی ہے نا، اس سے پہچان لو، یہ لٹک رہے ہیں نا آسمان سے، نہ زمین میں ہے نہ آسمان سے، ان کا یہ تعارف، یہ حکومت کریں گے؟ بہت افسوسناک ہے، بہت ہی افسوس۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ جس کام کے لیے انتخاب ہوا وہاں لگے رہتے، محلے کو صاف ستھرا رکھتے، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوچھتے۔ لوگ ان کے یہاں جاتے ہیں ٹھیک ہے، کبھی یہ لوگوں سے آ کے پوچھتے آپ کیسے ہو، یہ 5 سال کے بعد آ کے پوچھتے ہیں، روز ان کے یہاں جاتے، ولا حول ولا قوت الا خط ہے انہیں، یہ کیا جان۔ میں عرض کر رہا تھا صدیق اکبر کے اندر جو یہ وصف قدرت نے رکھا تھا، بترجہ عتم رکھا تھا، اتنا زیادہ رکھا تھا، اتنا زیادہ رکھا تھا کہ نہ پوچھو۔ ماں نے کہا جانے دو اس بچے کو، ہم تو جانتے ہی اور بچوں جیسا نہیں ہے۔ کہا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اور بچوں جیسا نہیں ہے، اس کی سب ادا نرالی ہے، جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، بالکل نہیں بولتے تھے، اس کے کام سب ٹھیک ہیں۔ کہا تو میں نے ایک آواز سنی تھی اس کی ولادت کے وقت، کچھ تو میری سمجھ میں آیا، مجھے کہا گیا یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی سچی بندی، ابشری بالولد العتیق، تو خوش ہو جائے ایک آزاد بچے کی ولادت سے، یہ بندہ آزاد ہے، بندہ آزاد ہے، اس کا نام آسمان میں صدیق لکھا گیا، یہ سچا ہے، بہت سچا ہے۔ کہا یہاں تک تو میری سمجھ میں آیا، لیکن یہاں سے آگے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ماں نے کہا کہ میں نے سنا لمحمد صاحب و رفیق، یہ محمد کا یار غار ہوگا اور ان کا جانثار ہوگا، جان چھوڑ کر۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ رہا ہوں کون ہے یہ، اس وقت ماں کہہ رہی تھی جی صاحب، قدرت جس کا انتخاب کرتی اس طرح کرتی ہے۔ ان کا مرتبہ محض روزہ نماز کی وجہ سے آگے نہیں گیا، قدرت نے یہ سچائی ان کے دل میں رکھ دی تھی کہ سوائے سچائی کے کچھ نہیں کریں گے۔ یہاں دن بھر جھوٹ بولتے ہو، نماز پڑھتے کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ دن بھر بے ایمانی کرتے ہو، نماز پڑھتے ہیں، دن بھر وعدہ خلافی کرتے ہو، نماز پڑھتے، ایک نماز نہیں جاتی، بعض تو تہجد گزار بھی ہیں اور یہی دیکھ کے کتنے پھنس جاتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں ارے میں تو یہ سمجھا تھا کہ باپ پابند ہے جمعہ کا اور جماعت کا اور نماز کا، اور یہ تو ایسا نکلا جس کو سمجھا تھا خمیرہ اور بساکو نکلا۔ میں تو اس کو خمیرہ سمجھتا تھا، بساکو نکل گیا۔ اسے بساکو بہت ملیں گے فریبی، اسی لیے فاروق اعظم سختی سے کہتے تھے کسی کے روزہ نماز سے دھوکہ مت کھانا۔ جی اب آپ ہوں گے کہ دھوکہ کھائیں گے،
اس لیے کہ آدمی کی پہچان یہ روزہ نماز سے نہیں ہے، اچھے معاملات سے۔ الناس یعرف بالمعاملات لا بالصوم والصلاۃ، آدمی کی پہچان اچھے معاملات سے، گڈ۔ کدھر سے دیکھو گڈ، اچھا، ویری گڈ، ویری نائس، بہت اچھا، یہ ہے بہت سچا۔ آپ نے کہا صرف نماز روزہ نماز سے نہیں، آپ کیا پہچان کرا رہے ہو اپنی؟ اس طوفان میں آپ بہ رہے ہو۔ الناس یعرف بالمعاملات لا بالصوم والصلاۃ، آدمی کی شناخت معاملاتی زندگی میں کچھ لے دے کے دیکھو، کاروبار کر کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا۔ جو بیچارے بہت تھک ہار جاتے ہیں اور تنگ آ جاتے ہیں کہ یار ہم نے تو بڑا پرہیزگار سمجھ کے اس سے معاملہ کر لیا کہ بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن یہ تو ایسا نکلا کہ اس کا سر سجدے میں اور آگے انڈر اسٹوڈ۔ پھر کہاوت بولنے لگتے ہیں، اب میں تو کہی نہیں سکتا، پھر اس آگے تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے آگے انڈر اسٹوڈ۔ معذوف منوی اس کو نیت میں چھپا کے رکھو، کیا ہے کہ اس کا سر تو سجدے میں ہے، آگے انڈر اسٹوڈ۔ تنگ آ کے کہتے چھوڑو، سچے بنو، سچائی کو داخل کر۔ حضور اس کی تعلیم اتنی دیتے تھے، سچائی کی اتنی تعلیم دیتے تھے کہ اس کو فرض لوگوں نے سمجھا تھا، اور فرمایا تمہارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سچے ہو جاؤ، جب تک سچے نہیں ہوتے مسلمان نہیں۔ اب یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے، ہم بچپن میں اس کو سنتے تھے، ارے آپ مسلمان ہو کر کے جھوٹ بولتے ہو، اب یہ نہیں کہتے لوگ، اب نہیں سن رہا ہوں، میں بھی نہیں سن رہا ہوں، لیکن بچپن میں میں سنتا تھا آپ مسلمانوں کی جھوٹ بول رہے، مسلمان جھوٹا ہوتے نہیں، حضور نے مانا ہی نہیں اس کو۔ اتنی تاکید تھی کہ اگر مسلمان ہونا ہی ہے تو سچائی کو اپنے اندر داخل ہونے دو۔ یہ جو لوگ چلے گئے ہیں بی جے پی کی طرف، کانگریس کو جھوٹا سمجھ کے کہ یہ فریبی ہیں، دغا باز ہیں، شاید یہ اچھے نکلے لیکن یہ بھی بھساکو ہی نکلے، اس کو سمجھا تھا خمیرہ، وہ بھساکو نکلے، بھساکو ہو گئے، تو کیجریوال کی طرف بھاگ گئے، سچا دیکھ کے بھاگ رہے ہیں۔ کسی کو قانون داں نہیں کہ پرشانت بھوشن بڑے قانون داں ہے، قانون داں دے تو سالا جھوٹا نمبر 1 ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ کسی کو قانون داں سمجھ کے پبلک پیچھے نہیں گئی ہے، سچا سمجھ کے گئی ہے کہ شاید یہ سچا ہو۔ اسی طرح یوگیندر یادو بھی سمجھے کہ میں بڑا پولیٹیشین تو رات دن جھوٹ بولتے رہتا، سیاست جھوٹی کا نام تو رہ گیا ہے۔ کسی کی مکاری اور ہوشیاری دیکھ کے نہیں، صرف سچائی کہ شاید سچ کچھ ادھر ہو، سچائی دیکھ کے۔ آج لوگوں کو سچائی کی تلاش بھاگ رہے ہیں ادھر کہ کوئی سچا مل جائے، اس لیے کہ یہ دنیا جھوٹ ہے اور یہاں کاروبار بھی زیادہ تر سب جھوٹ ہے۔ سیاست کو تو بالکل لت پت کر دیا ہے، غلاظت کا ڈھیر بنا دیا، حالانکہ سیاست کے معنی غلاظت نہیں، حکم چلانا ہے۔ ستھرے لوگ ہوں تو ستھری سیاست ہو۔ تو سرکار بہت تاکید فرماتے تھے کہ اگر مسلمان ہونا ہے تو سچے ہو جاؤ۔ اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، وہ حدیث نقل کر دوں نہیں پھر رک جاؤں گا، رہ جاؤں گا راستے میں۔
بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، فرمایا علیکم بالصدق. اس کے راوی بھی عبداللہ ابن مسعود ہے، بہت فقیہ صاحب، جنہوں نے تنہا کوفہ کو شہر علم بنا دیا تھا، علم سے بھر دیا تھا کوفہ کو تنہا. مولا علی نے دعا دی تھی حضرت علی کہ عبداللہ ابن مسعود کا خدا بھلا کرے، کوفہ کو علم سے بھر دیا اکیلے. جب مولا علی داخل ہوئے تھے استقبال کے لیے اتنے پڑھے لکھے لوگ آئے تھے کہ آپ دیکھتے رہ گئے مجمع. انہی سے حدیث مروی ہے، عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق. یہ مسلمانوں کو آیت دی ہے، تم پر فرض ہے سچائی اختیار کرنا. یہ فرض کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے؟ کب بتایا جائے گا؟ جب رخصت ہو جائیں گے ہم یہاں سے. یہ حضور فرمایا علیکم، تم پر فرض ہے، ہر فرض بتایا جا رہا ہے. تم پر سچا بننا فرض ہے اگر مسلمان ہونا چاہتے ہو اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول. اور دنیا میں نام مسلمانوں میں لکھانا لکھا لو، کاؤنٹنگ میں آپ کا نام آ جائے گا شمار. علیکم بالصدق، تم پر واجب ہے، تم پر فرض ہے سچائی. پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، اس لیے کہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے. نیکی کی راہ سب کو نہیں سجائی دیتی، سچوں کو سجائی دیتی. اسی لیے سچوں کو پیچھے چلنے کا حکم. تم کو دکھائی دیتی تو تم کیا کائے کو کسی کے پیچھے چلتے. اس لیے کہ نیکی سچائی کی راہ دکھاتی ہے. وَأَنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے. مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا. آدمی برابر سچائی پر عمل کرتا رہتا، برابر سچ بولتا رہتا، سچ کرتا رہتا ہے اور سچائی کا انتخاب کرتا رہتا ہے. ہمیشہ سچائی کی سچائی کدھر ہے ادھر ہی بھاگے گا. وہ سچ پر عمل کرتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کا انتخاب کرتا رہتا ہے کہ سچائی ہے کدھر. جدھر سچے ادھر بھاگے گا ہمیشہ. یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جائے. خدا کرے سب کا نام لکھا جائے. اب یہ تو ہو گئے ون سائڈ. دوسری سائڈ فرمایا ایاکم والکذب. یہ حضور کا فرمان بخاری مسلم دونوں میں. یہ دوسرا پہلو. اے مسلمانوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ. تم پر فرض ہے جھوٹ سے بچنا. جب جھوٹ سے بچتے ہو تو فرض ادا کرتے ہو. یہ فرض کی ادائیگی ہے. جھوٹ سے بچو، اس کو مالپوا مت بناؤ. جھوٹ مالپوا ہوگا. تھوک میں بولتے ہیں، ریٹیلر نہیں ہے، تھوک میں بول. لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ. اسی لیے حضور جھوٹے کو مسلمان کہتے ہی نہیں کہتے. فرمایا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ. اب اس کے نقصانات بتائے. فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ بدکاری کی راہ دکھاتا ہے، برائی کی راہ دکھاتا ہے. اسی لیے جتنے جھوٹے کاروباری ہیں سب برائی میں مبتلا، بڑی بڑی برائیاں کر کے بیٹھے ہیں. دفتر میں کہیں جگہ نہیں رہ گئی ہے. اور بڑے بڑے سیاست دانوں کو بھی انہوں نے تباہ کیا ہے. بڑے بڑے تاجروں نے بیچ ڈالا ہے ان کو.
کچھ کرنے نہیں دیا. ان کو کرپ بنانے والے یہی تاجر ہیں، ان کو بیچ ڈالا. اس لیے کہ جھوٹ بدکاری کی راہ دکھاتی ہے. وَأَنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بدکاری جہنم میں لے جاتی ہے. یہاں تک تو سن لیا. فرمایا مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا. آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا انتخاب کرتا رہتا ہے کہ کدھر جھوٹ ہے ادھر ہی جائے گا، یہاں تک کہ خدا کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جائے، کذاب لکھا جاتا. اللہ بچا لے سب کو اس سے، جھوٹوں سے بچا لے اور جھوٹ سے بچا لے. چلو کم سے کم حدیث آج پڑھ تو سکا پوری. اس پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے. تو بس آخری گفتگو یہ ہے کہ حضور سچائی لے کے آئے تھے، اسی کا نام اسلام ہے، اس کو قبول کر لو. میں گفتگو کر رہا ہوں، بڑھا رہا ہوں بات دھیرے دھیرے، جلدی نہیں بڑھا پاؤں گا. اس کو قبول کر لو اور جھوٹ سے جتنا بچ سکتے ہو اللہ سے توفیق مانگو، بچو. اس لیے کہ جھوٹ دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.